اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حسب معمول حاضر ہیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا، کچھ اور پھر کویسچن ہے، پھر کال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں پروفائل یا ویب سائٹ پر لگانے کے لیے لوگو یا ڈیزائن وغیرہ بناتا ہوں، تو بعض لوگ جاندار کی تصویر لوگو وغیرہ کے اندر یا کسی ڈیزائن میں لگانے کے لیے دیتے ہیں، اور خاص طور پر باہر کے ممالک کے لوگ۔ تو کیا اس طرح میرا اس کو بنانا پھر اس کو سیل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اور یہ سب کا سب ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے، کوئی ایسے پکچر وغیرہ باہر پرنٹ آؤٹ وغیرہ نہیں نکلتا ہے۔ دیکھیں، موبائل کی پکچر کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن پورے ورلڈ کے اندر دیکھا جائے تو جمہور علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ ڈیجیٹل فارم میں حقیقتاً کوئی پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ پکسلز ہوتے ہیں اور جو مشینری ہے اس کو متشکل کر کے ایک شکل کی صورت میں دکھا ضرور دیتی ہے، لہٰذا اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو بنانا بھی جائز۔ یہ ویڈیوز بن رہی ہیں، دیکھیں علماء کی کتنی تقاریر ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، پکچرز ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا وغیرہ پر، فیس بک وغیرہ پر آپ کو نظر آئیں گی، تو لہذا اس کی روشنی میں دیکھیں، جب ان کا بنانا جائز تو پھر سیل وغیرہ کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس جہت سے کہے گا کہ جی یہ جب پکچر ہی نہیں ہے، کوئی یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو معدوم شے کی بیع کرنا کیسا ہے؟ تو معدوم شے کی بیع ویسے تو معدوم کہتے ہیں جو چیز موجود نہ ہو، اور اس کی خرید و فروخت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن اب چونکہ یہ جو ڈیجیٹل فارم میں چیز ہے اس غیر موجود کو حقیقتاً دیکھا جائے تو اسے موجود کے حکم میں لے لیا گیا ہے، اور اربوں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے، لہذا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں عموم بلوہ پایا گیا۔ عموم بلوہ کا مطلب کوئی ایسا ممنوعہ کام، کوئی ایسی ممنوعہ چیز جس کو شریعت نے منع کیا ہو، لیکن وہ عوام و خواص میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہو، اور اس کی جو ممانعت ہے وہ نصوص قطعیہ سے نہ ہو بلکہ اجتہادی طور پر ہو۔ جیسے الکحل دیکھیں، پہلے منع تھی کیونکہ شراب کی قسم تھی، اسپرٹ، اس پہ علماء کرام نے نجاست غلیظہ کا حکم دیا ہے، پیشاب کی مثل ناپاک۔ لیکن جب یہ بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو گئی تو اپنی رائے کو واپس لے کر اس کے جواز کا حکم دیا۔ اسی طرح ڈیجیٹل فارم میں آپ دیکھیں بہت سارے سافٹ ویئرز بن رہے ہیں، ویب سائٹس بن رہی ہیں، سب ڈیجیٹل فارم میں ہے، اور باقاعدہ ایسی ویب سائٹ ہیں جن پر آپ کوئی اچھی پکچر کھینچ کے اگر ڈالتے ہیں تو بعض اوقات تو کئی سو بلکہ کئی ہزار ڈالر میں وہ تصویر بکتی ہے، تو یہ خرید و فروخت جاری و ساری ہے، لہٰذا اس کا اعتبار کیا جائے گا اور آپ کے لیے طیب اور حلال ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی ورحمۃ جان۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھ سے فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کی ایج ابھی کم ہو اور اس کے پیرنٹس اس کا کہیں پر رشتہ کر دیتے ہیں، تو جب وہ لڑکا بڑا ہو تو اس کی سوچ میں، مزاج میں تبدیلی آ گئی ہو، اس کا قلبی میلان بھی وہاں نہ ہو، تو اس وجہ سے اگر وہ انکار کرتا ہے لیکن پیرنٹس کہیں کہ ہم نے زبان دی تھی آپ کو یہی کرنا ہوگا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا پہلے یہ کتنی عمر تھی جب شادی کی تھی؟ تو نہیں، اگر اس کا صرف رشتہ طے کر اچھا، رشتہ طے کیا۔ جی جی جی۔ اور ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں مجھ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی مؤذن صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا بھول جائے اور اذان کمپلیٹ کر لے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرے 3 سوال ہیں۔ جی بولیں، بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولتے جائیں، آپ جلدی جلدی بولیں۔ عصر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، تو کیا سنتے پڑھنا بھی فرض ہے، لازم ہے؟ کون سی؟ عصر کی؟ جی عصر کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں زمین پہ لگنا ضروری ہے اور جائنماز بھی بچھانا ضروری ہے؟ اچھا۔ اور تیسرا یہ کہ ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، تو لیکن نا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ گالیاں بہت زیادہ دیتے ہیں، تو آگے سے کہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں، یہ بھائی نے پوچھا ہے لڑکا کم عمر تھا، اس کا رشتہ طے کر دیا، اب جب وہ بڑی عمر کا ہوا اس کی سوچ اور فکر بدل گئی ہے، وہ اس جگہ رغبت اور میلان قلب نہیں پا رہا،
اس نے کہا تو والدین نے کہا اب تو ہم زبان دے چکے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ نابالغ ہوتا تو بالکل ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا نکاح کسی اچھی جگہ کر سکے، اور ولی سے مراد اگر ولی اقرب ہے جیسے والد صاحب ہے، اگر انہوں نے نکاح کر دیا ہو، باپ یا باپ نہیں ہے تو دادا، اور انہوں نے کر دیا تو بچہ بالغ ہونے کے بعد اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے یعنی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بلوغت کے بعد بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ رشتہ یعنی نکاح نہیں ہوا تھا، اصل میں صرف بات ہوئی تھی، طے کیا تھا، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا، یہ زبردستی کرنا اگر زبان دے بھی دی تھی تو یہ بچے کی مرضی کے بغیر اس کی طبیعت کے خلاف کرنا قطعاً غیر مناسب ہوگا، جبکہ وہ رشتہ بھی ایسا ہو کہ جو غیر مناسب ہو، یعنی لڑکے کے جوڑ کرنا ہو، تو پھر تو والدین کو سرنڈر کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بچے نے گزارنی ہے، آپ کی زبان دی ہوئی زبان نے نہیں گزارنی ہے۔ اور اس سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی دوسرے کی بچی کی طرف لڑکے کا میلان نہیں ہوتا، اور اس سے وہ بے رغبتی رکھتا ہے، حقوق زوجیت ادا صحیح نہیں کرتا، اگنور کرتا ہے، پھر دوسری عورتوں کی طرف میلان، پھر اور اس طرف شادی جا کے کر لیتا ہے۔ اور میں نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اگر تیرا دل نہیں مان رہا شادی کے بعد، چل ٹھیک ہے تو طلاق دے دے، یعنی آپ نے اپنی ضد پوری کرنی تھی، اس کے بعد بچوں کے بیڑا غرق کر دیا۔ ایک ہی زندگی ہوتی ہے اور اس پوری زندگی میں بے جوڑ رشتہ کر کے آپ نے اس کو تباہ کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لڑکے کا دل مائل نہیں ہو رہا، تو ہم اس میں بچوں کو سمجھائیں گے کہ والدین جو آپ کا نکاح کیا ہے اور اچھی جگہ آپ کا رشتہ یعنی طے کیا ہے، تو آپ کو اپنی طبیعت کو مائل کرنا چاہیے، اور تھوڑا بہت انسان ذرا ذہن بنا لے تو اپنی طبیعت پر غالب آ سکتا ہے۔ اگر وہ جوڑ کا رشتہ ہوتا ہے تو بے جوڑ میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ رغبت قلب ہو جائے، لیکن اس قسم کے رشتوں میں جب کہ ماں باپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے تو ان کا حق سمجھتے ہوئے، ان کی دل آزاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس طرف مائل کرنا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر ہم مشورہ دیں گے بچوں کو کہ ایسا کریں، لیکن اس میں بھی اگر فرض کر لیں بچے کا میلان کسی اور کی طرف ہے تو والدین کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب رشتہ طے کیا وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کے جوڑ کا ہے یا تھوڑا کمتر ہیں، کمتر کے اندر بچے کی زیادہ مرضی کا دخل مانا جائے، اور جب برابر کا رشتہ بلکہ اچھا رشتہ ہے تو اس میں پھر والدین کی رائے کو فوقیت دی جائے اور حتی الامکان اپنی طبیعت کو مائل کیا جائے۔ لیکن دونوں صورتوں میں بہرحال یہ بچے کا حق ہے کہ وہ کسی جگہ رشتے کے لیے ہاں بھی کر سکتا ہے اور نہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اچھی جگہ رشتہ ہے وہاں ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کی مرضی کو ذرا دیکھا جائے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اس کے بعد وہ زندگی صحیح طریقے سے نہ گزر سکے صرف آپ کی ضد کی وجہ سے، تو یہ بھی اپنے اولاد کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کہلائے گا۔ اگر نماز میں فجر کے اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھا بلکہ جان بوجھ کے بھی ترک کر دیا تو اذان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اذان بالکل کمپلیٹ ہوگی۔ اور اس پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مؤذن صاحب بھول جائیں تو ہر آنے والا نمازی احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ سے معاذ اللہ کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا، جی آج آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ یہ تو مستحب تھا، 50 ہزاروں آپ فرائض واجبات خود ترک کر رہے ہیں، لیکن بیچارے مؤذن صاحب سے ایک دفعہ ایک مستحب بھی ترک ہو گیا تو ہر ایک آ کے ان پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال اس سے اذان ہو جاتی ہے اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاتون نے فرمایا کہ عصر کے ہم 4 فرض ادا کرتے ہیں تو کیا ان کی سنتیں بھی ادا کرنا لازم ہے؟ جی لازم نہیں ہے، یہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے کی بھی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے، باعث بلندی درجات بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں بلکہ چھوڑنے کی عادت بنا لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی عذر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بلا عذر بھی چھوڑ سکتے ہیں، شرط جائز ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی کرسی پر نماز پڑھے تو کیا اس کے پاؤں کا زمین کو ٹچ کرنا لازم ہے، اور کیا زمین پہ پھر کوئی جائے نماز بھی بچھانا ہوگا؟ دیکھیں نہ پاؤں ٹچ کرنا لازم ہے اور نہ کوئی نیچے جائے نماز بچھانا لازم ہے، اگر اونچی تھوڑی کرسی تھوڑی سی اونچی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب پاؤں زمین پر نہیں ہوتے تو مریض کے لیے یا کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں سوجن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، کوئی تخت وغیرہ ایسا بنا لیں
تختہ سے ایک پٹڑا اس کو کہتے ہیں بعض لوگ, اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ لیں آسانی سے. اگر اونچی زیادہ ہے تو یہ کہ نماز سکون سے ہو جائے گی, لیکن یہ کوئی کرنا لازم نہیں ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک صاحب ہیں وہ نمازی بھی ہیں, نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ, لیکن گالیاں بہت دیتے ہیں, اور منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فحش کلامی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور سخت ناپسند فرمایا ہے. اور گالی دینا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک یہ کہ کسی کو گالی نہیں دے رہے, بس بات بات پہ ویسی گالی نکل رہی ہے, چل رہے ہیں ٹھوکر کھالی گالی دے دی, کوئی گرمی لگی تو گالی دے دی, اور اس طریقے سے یہ تو مکروہ تنزیہی ہے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بنی اور مناسب نہیں ہے, انسان کا وقار زائل ہوتا ہے, اس کو مکروہ تنزیہی کے درجے میں رکھا ہے. لیکن اگر کسی کو گالی دیں, کسی جاندار کو یعنی انسان کو یہ کہہ لیجئے, یا خدا نخواستہ جنات کو بھی, تو چونکہ یہ دل آزاری کا سبب بنے گا, اور دل آزاری کا سبب بننے کی وجہ سے اب یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا. لہٰذا جو بکورے بہت زیادہ ہوتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات تو اللہ کے لیے بھی گالی نکل جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے نازیبہ الفاظ زبان سے غیر ارادی طور پہ نکل جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی مجھ سے تو غیر ارادی طور پہ نکلا ہے, میرا قصد و ارادہ نہیں تھا. تو پہلے آپ نے کیوں نہیں اپنے تربیت کی تھی, اور کیوں یہ گندے اور غلیظ الفاظ اپنی زبان سے آپ مسلسل نکالتے رہے تھے کہ آج غیر ارادی طور پر زبان پھسل گئی اور اتنی بڑی بے ادبی ہوئی. پھر ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب باپ بکورا ہو نا تو اولاد بھی بکوری ہوتی ہے. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس گھر کی عورتیں بھی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں, کیونکہ جب شوہر گالیاں دے رہا ہوتا ہے گھر کے اندر تو ان کی زبان پر بھی گالیاں جاری ہو جاتی ہیں. بچے بھی شروع سے گالیاں سیکھتے ہیں, اور یہ ایک گناہ جاریہ ہو سکتا ہے. لہذا ان صاحب سے دائرہ ادب میں رہ کر اگر میرا کلپ آپ سنا دیں تو ان سے گزارش کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, حضرت بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی آپ کو اگر دو گالیاں بک دے, بتائیے اب آپ کو تھوڑا سا اندر غیر مناسب کوئی تبدیلی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ سامنے والا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ایسی گالی دے دی, تو آپ اس کو ناپسند کریں گے. اسی طرح یہ زبان سے جو الفاظ ہیں نا, گندے گندے الفاظ, یہ مومن کے وقار کو زائل کر دیتے ہیں, اس کی عزت اور احترام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقار مومن کو زائل کرنے والے ہر عمل سے منع کیا, حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو کوئی دوڑ کر اس جماعت میں شامل نہ ہو, بلکہ وقار سے چلتا ہوا جائے, رکعت مل جائے تو ٹھیک, نہیں ملے تو اس کو بعد میں ادا کر لے. یعنی مسجد میں دوڑنا بھی سرکار نے وقار مومن کے خلاف تصور فرمایا. اسی طرح بہت زیادہ ہنسنا, قہقہے لگا کر ہنسنا, اس کو سرکار نے ناپسند فرمایا, جس کی محدثین نے علت یہی لکھی ہے یا فقہا نے علت یہ لکھی ہے کہ زیادہ ہنسنے سے وقار مومن زائل ہوتا ہے. تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے وقار مومن, اور یہ گالیوں سے وقار ختم ہو جاتا ہے, اس لیے اس کا خیال رکھا جائے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک کالر پہلے ساتھ ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال, اگر کوئی لڑکا نماز اور قرآن پڑھنے والا ہو, نفلی روزے بھی رکھتا ہو, اس کے باوجود خواہشات نفسانی کے غالب آنے کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جائے اور وہ اس گناہ پر توبہ بھی کر لے, لیکن کچھ دن بعد دوبارہ ہو جائے, تو اس کا کیا حکم ہوگا, جبکہ وہ شادی کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو؟ اور دوسرا سوال, اگر کوئی میاں بیوی یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ ہمیں 2 بچے کافی ہیں, اگر پیدا ہوں گے تو ہم ان کی اچھی پرورش نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اچھی تعلیم دلوا سکیں گے, تو ایسا کرنا جائز ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک والد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کی شادی فلاں جگہ کروں گا, اور والدہ کہتی ہیں میں اپنے بچے کی شادی یہاں کروں گی, اور لڑکا کہتا ہے میں کسی اور جگہ کروں گا, تو اس صورت میں لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں, ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا کہ اسی کو لے لیتے ہیں کہ کوئی لڑکا ہے وہ متقی پرہیزگار بھی ہے بظاہر, لیکن خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے اور شادی کی استطاعت نہیں رکھتا, تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ ہر تیسرے نوجوان کا مسئلہ ہے. تو بہرحال تقاضائے نفسانی کا بار بار غالب آنے کی کوشش کرنا یہ تو فطری تقاضا ہے, اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں انسان قصوروار اس وقت کہلائے گا جب وہ ایسی حرکات کو نہ چھوڑے کہ جو اس کی اس نفسانی خواہشات کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں. مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پر بد نظری کرنا, کوئی گندی چیز سننا, گندی چیز بولنا, کوئی گندی چیز دیکھنا, گندے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا,
جو اس کی خواہشات کو اپنی گفتگو کے ذریعے بڑھاتے رہتے ہیں، یا فیس بک پر ایسے لوگوں سے دوستی کر لینا، پھر تو یہ ضرور قصوروار ہے، اور پھر اگر گناہ کرے گا تو اس کی گرفت بھی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے گناہوں سے بچتا ہے، دوست بھی اچھے ہیں، نمازی پرہیزگار جیسے انہوں نے ذکر کیا، لیکن ایک تقاضائے نفسانی ہے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ایک چیز ہے جو شادی کے ذریعے ہی قابو میں آ سکتی ہے۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کو ایسے ہی غلبہ ہوا، وہ بڑا پریشان ہوا، سو گیا تو ایک بزرگ خواب میں نظر آئے، اس نے اپنی کیفیات کو ظاہر کیا تو انہوں نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ صبح جب وہ جاگا تو اس کی طبیعت نارمل تھی، کچھ عرصے بعد پھر ایسے ہی ہوا، پھر خواب، پھر گردن اڑائی، 3-4 دفعہ جب ایسا ہوا تو پھر ایک دفعہ خواب ہوئی، وہی تقاضۂ نفسانی کا غلبہ تھا، خواب نظر آیا، بزرگ سے کہا کہ جی ایسا مسئلہ ہے۔ اب کی دفعہ انہوں نے تلوار نہیں ماری بلکہ فرمایا کہ تم نکاح کرو، کہ نکاح کے بغیر یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کر لے، لیکن جیسے استطاعت نہیں ہے، آج کل ہمارے ہاں نکاح کرنا بھی اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں بچیوں کا نکاح کرنا مشکل ہے، میں کہتا ہوں لڑکوں کو بھی مشکل ہے۔ گھر سے پہلے الٹیمیٹم دے دیتے ہیں 5 لاکھ جمع کر کے دو گے تو نکاح ہوگا، ورنہ کمارے گھومتے رہو یہاں سے وہاں۔ اور بعض گھروں کے اندر یہ منحوس رسم ہے کہ ہم لوگ کم عمری میں بچوں کی شادی نہیں کرتے، 27 سال، 28 سال، 30 سال میں جا کر بچوں کا نکاح کرتے ہیں، اور اس عرصے کے اندر تقاضۂ نفسانی کا انتہائی غلبہ ہونے کی وجہ سے اور بعض اوقات بری صحبت کی وجہ سے وہ گندی عادتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات نکاح کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں۔ اس صورت میں ماں باپ سخت گرفت کا سبب بنیں گے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے، ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن واقعی سرمایہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ لڑکی والوں کی طرف سے بہرحال ڈیمانڈ ہوتی ہے اور کچھ دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو صبر کرنا چاہیے اور حتی الامکان اپنے آپ کو گناہ سے روکنا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ غلبہ ہو جائے، اللہ تبارک یعنی غلبہ ہو کے گناہ ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اچھوں کی صحبت میں رہیں، اور یہ غور کریں کہ اگر کسی خاص شخص کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایسا ہوتا ہے، جیسے بدنگاہی ہو جاتی ہے، ایک اچھے ماحول کے اندر رہ کر بھی ہو سکتی ہے، تو اس محفل کو تھوڑے عرصے کے لیے ترک کرے، کچھ کسی اور کی صحبت میں بیٹھے۔ اور اگر تنہائی کے اندر زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے درمیان زیادہ رکھنے کی کوشش کرے، ایکسرسائز وغیرہ کرے، واک وغیرہ زیادہ کرے تاکہ تھکن کا غلبہ ہو، رات کو جلدی نیند آئے، اور دین سیکھے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب دین سیکھتے ہیں، قرآن، حدیث، فرض علوم کورس، پھر اس کو یاد کر کے اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس ذہنی اچھی پازیٹیو اور مثبت اور پاکیزہ مشغولیت کی بنا پر الحمدللہ طبیعت کنٹرول میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے، اس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال ہے، پھر انشاءاللہ مزید جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب، میں آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، بہت شکریہ۔ کورس کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فارض علوم کورس مفتی صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ نمبر لے لیجئے گا، میں آپ کو مشورہ دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال کرنا ہے آپ نے؟ جی سوال ہاں بولیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، یعنی کہ وہ میرا کزن ہے، باہر کے ملک سے، یعنی کہ وہ اکاؤنٹ ہیک کر کے بہت زیادہ یعنی کہ اس نے مال کمایا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں پر وہ خیرات کرتا ہے، کوئی شادی بیاہ، یعنی کہ اس کی یہاں جانا ہمارا جائز ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ پیچھے بھی کچھ کویسچنز رہتے ہیں، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ بھائی نے کہا کہ اگر ہسبینڈ وائف یہ طے کریں آپس میں کہ ہم 2 ہی بچے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ زیادہ ہوں گے تو پرورش بھی صحیح نہیں کر سکتے اور تعلیم و تربیت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ نہ کہنا چاہیے کہ ہم 2 ہی پیدا کریں گے، بلکہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اولاد کے سلسلے میں فیصلہ ازلی فرما دیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اگر اس میں کوئی مطلب مخل ہونے کی کوئی صورت بن رہی ہے تو ہم احتیاط کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے علم بغاوت سا اٹھا لینا، بھئی ہمیں زیادہ بچے نہیں چاہیے، ہم تو 2 ہی پیدا کریں گے، تو یہ بچے پیدا کرنا نا اصل میں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ عمل تو میاں بیوی کا ہوتا ہے ضرور، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی طرح کہتے ہیں ہم 2 بچے پیدا کریں گے، 3، اور ہر طرح کی احتیاط کے باوجود پھر حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے، کہتے ہیں چلو یار ایک اور صحیح، اور اللہ ان کو راضی بھی کر دیتا ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے، تو اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر، ہاں یہ فیملی پلاننگ کرنا منع نہیں ہے،
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کی اجازت طلب کی اور آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسمانی تعلق قائم کریں، لیکن جو ذرا میں تھوڑا محدود اور محتاط الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ڈسچارجنگ اندر نہ ہو، وہ باہر ہو، اس کی نبی کریم نے خود اجازت دی۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لازم بات ہے کہ یہی کہ فیملی پلاننگ، بچے چھوٹے ہوں گے، کچھ اور مسائل ہوں گے جس کی بنا پر ایسا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اعتقاد، انسان کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ اور فکر اگر پازیٹیو ہے اور پھر وہ اولاد کی طلب میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لیتا ہے تو پھر یہ ممنوع نہیں ہوگا، تو اس طرح کر لیں۔ اور بہرحال یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اتنا میں بالکل اس کی تائید کروں گا کہ اگر انسان فیملی پلاننگ کرنا چاہے اس سوچ کے ساتھ کہ جتنے بچے کم ہوں گے اچھی تربیت ہوگی، ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، زوجہ کی صحت بھی اچھی ہے، پھر تعلیم و تربیت کے دیگر مسائل، تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، اس کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو میں اس کی بالکل تائید کروں گا، یہ اچھی چیز ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں، 1 2 10 بچے، 12 بچے، اور پھر فادر کو بعض اوقات ان کے نام تک یاد نہیں ہوتے کہ یہ کون سا والا ہے اور کیا نام ہے اس کا، اور پھر وہ بچوں پہ باپ کی شفقت نہ توجہ، وہ چھوڑ دیا جی مدرسے میں جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اپنی اولاد کو نہ باپ شفقت دے سکتا ہے سب کو یکساں، نہ ماں ان کی صحیح دیکھ بھال کر سکتی ہے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ بہت سارے بے راہ روی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر شوہر اور بیوی میں اس بات میں اختلاف ہو جائے کہ بیٹے کا نکاح کہاں کرنا ہے، باپ کہتا ہے میں وہاں کروں گا، بیوی کہتی ہے میں وہاں کروں گی، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ہم نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ فقہ حنفی کے مطابق جب لڑکا یا لڑکی عاقلہ بالغہ ہو، یعنی لڑکا عاقل بالغ، لڑکی عاقلہ بالغہ ہوں، تو ان کو اپنی پسند کے مطابق ہم پلہ لوگوں میں نکاح کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حکم شرع میں نے آپ کو بتایا، میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ہم بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں، لڑکوں کو بھی، اور بچیوں کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کے ماں باپ آپ کی نکاح کریں، ہاں آپ کو رائے دینے کا بالکل حق حاصل ہے، لیکن عالم بغاوت اٹھا کر یہ کہنا کہ میں خود اپنا نکاح کروں گا، اس میں بڑی ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ کریں کہ فقہ حنفی ایک عاقل بالغ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے۔ لڑکی میں کفو کا اعتبار ہے، لڑکے میں تو کفو کا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ تھوڑی سی کم درجے کی عورت سے بھی نکاح کر لے، بہت بری عورت نہ ہو، تو وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور ماں باپ اس کو روکنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اولاد کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ ایک مجسمے کی طرح ہیں، وہ مطلب فیلنگ لیس ہو چکے ہیں، ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، ہم جس کی طرف چاہیں اشارہ کریں وہیں پہ ان کو اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی فیلنگز سب کچھ اس طرف کنورٹ کر دینی چاہیے، چاہے دل مائل ہو نہ رہا ہو کر لے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ بچے ویل ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، ان کو بعض بچوں کو میں نے دیکھا ہے شعور والدین سے زیادہ حاصل ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے، اس میں پھر ماں باپ اگر اپنی سوچ اور اپنی فکر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تضاد پیدا ہوتا ہے، یا تو بچے بغاوت کی طرف چلے جاتے ہیں، ضد کی طرف جاتے ہیں، اور نہیں جاتے تو پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی کے اندر خوشی اور راحت نہیں پاتے، پھر دو جسم تو ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن روحیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر لڑکی کی زبردستی کر لیں، کتنی بچیوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میرا نکاح زبردستی کر دیا، میں نے ماں باپ کی بات مان کے کر لیا، لیکن شوہر کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ایسی لڑکے کہتے ہیں۔ اب یہ ضد سے آپ نے کر لیا، وہ ایک مجسمے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بس کمپرومائزڈ لائف ہے اور کوئی زندگی میں سکون نہیں، مزہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کریں، بچوں کو پہلے راضی کر لیں، اچھی جگہ رشتہ ماں باپ کریں، بالکل میں تو اسی کی تائید، میرا خود ارینج میرج ہے، کوئی لو میرج نہیں ہے، میں اسی کی تائید کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی ینگ جنریشن یہ سمجھتی ہے ہم بہت پرانے زمانے کے ہو گئے ہیں، پرانے زمانے کے ہمارے بڑے تھے، پھر ہم نے تو یہ جدید دور بھی دیکھا ہے اور بے شمار مسائل میرے پاس آتے ہیں، اور میں اسی دور کا آدمی ہوں، شہر کا آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گئے ہیں، ماں باپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے عدم احترام کو بالکل ایک طرف کر کے کریں کہ میں نکاح کروں گا۔ جو نوجوان خود لو میریجز کی طرف گئے ہیں یا بچیوں نے اس طرح کے قدم اٹھائے ہیں، میرا موبائل بھرا پڑا ہے، صرف 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد پھر ازدواجی زندگی تباہ کن ہو جاتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے بھی محروم ہوئے اور
یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی جیسے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اس کا کوئی خوشگوار سا اینڈ ہوتا ہے، ایسے ہمارا بھی ہو جائے گا، لیکن تلخ حقیقتیں علیحدہ ہوتی ہیں اور اس میں پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، لیکن دونوں طرف بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک مزید لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے آخری کویسچن کیا تھا کہ میرے ایک کزن ہیں جو باہر کے ملک میں ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے اس نے کافی پیسہ کما لیا ہے، یہاں پر آتا ہے تو غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، تو اس سے میل جول رکھنا کیسا ہے، اس کی شادی بیاہ وغیرہ میں جانا؟ دیکھیں، جو شخص علانیہ طور پر اس طرح کا کام کر رہا ہو، خود آپ کو بھی بتایا، دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے اور اس میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتا، ایسے شخص کو اس گناہ سے روکنا واجب ہے۔ اگر کوئی سختی سے روک سکتا ہے تو سختی سے روکے، ورنہ زبان سے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور چونکہ عوام الناس از خود سزائیں جاری نہیں کر سکتی، اس لیے فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس دور میں اگر کوئی شخص اس طرح علانیہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دل آزاریوں کا سبب بنتا ہے، تو اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہے، یعنی اس سے دعا سلام بالکل ترک کر دیں، وہ سلام بھی کرے تو جواب نہ دیں، اس کی شادی بیاہ میں خوشی غمی میں بالکل شرکت نہ کریں، اور نہ اپنی خوشی اور غمی میں اس کو آنے دیں۔ جب ایسا رویہ پورا خاندان اختیار کرے گا تبھی اس کو گناہ کا احساس ہوگا اور وہ گناہ چھوڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کرو، بس ہمارے گھر میں آؤ تو ذرا مٹھائیاں، تحفے، پیسے لے کر آ جاؤ، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو 5 لاکھ اس نے دے دیے تو پھر جہاں مرضی سے کماؤ، بلکہ پھر تو دلائل یہ دیتے ہیں پوری دنیا ایسا کر رہی ہے، اس نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ پیسہ ہمارے منہ میں ڈال دو تو 2 منٹ کے اپنے اندر اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جی فلاں پولیٹیشین ایسا کیوں کر رہا ہے، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں، یعنی وہ دوسروں پہ تو فوراً تنقیدیں کر رہے ہیں، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ ایک 500 روپے کی بھی کرپشن کا موقع مل جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہر ایک کے بارے میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہیں ایسے بھی۔ تو بہرحال جو اس طریقے سے علانیہ طور پہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ ایک نرم رویہ رکھ کر اس کو گناہ پر دلیر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب بھی میدان محشر میں اس کے ساتھ پھنسیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ لہذا جو بھائی نے کویسچن کیا، آپ کو مشورہ یہ ہے، شرعی لحاظ سے یہی حکم ہے آپ کے لیے کہ اس سے بالکل دور رہیں، اور یہ جو آ کے وہ مطلب کوئی صدقہ خیرات کر کے اگر یہ دکھاوا کر بھی رہا ہے، اگر اسی پیسے سے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایمان بھی نہ بچے، اور اللہ نہ کرے ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس پیسے سے نہیں کر رہا تو بہرحال چلیں، وہ تو ایک الگ پھر حلال پیسے سے صدقہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، لیکن اس کی بنا پر بہرحال اس کی برائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ باہر سے ایک کویسچن کیا تھا کسی نے کہ اگر ہم کسی مسلم ریسٹورنٹ میں جائیں، کوئی چیز کھانا وغیرہ لیں، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جتنے پیسے دیے تھے کھانا اس سے زیادہ دے دیا ہے، تو ہم نے وہاں پہ عملے کو توجہ دلائی تو عملے والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں، تو کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو وہاں کی مینجمنٹ نے ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ ایک دفعہ کھانا پیک ہو جائے تو پھر اس کو باہر نکالو گے، پھر وہ خراب ہوگا، غلطی ہماری ہی ہے، تو جانے دینا، پھر تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو عملے کو یہ اختیار کہاں سے ہوا کہ وہ جس کو چاہیں ریسٹورنٹ کی چیزیں زائد دے دیں؟ اس طرح ہر ایک کو، یعنی زائد اگر چلی گئیں، چلو وہ تو غلطی سے چلی گئی، لیکن اس کو معاف کر دیں، ان کو کس چیز کا اختیار؟ اس صورت میں آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عملے سے پوچھیں، کہ کوئی بھی باہر والا ایسا سن رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کو اختیار ہے اس کو معاف کرنے کا، وہ کہیں یس تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر ان کے بڑوں سے بات کریں، جو مینیجر وغیرہ ہو اس کو بتائیں، یہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ جب اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہوں تو وہ بچی جو شادی شدہ ہے، جس کی پہلے شادی، اس کو وہاں بلانا اور بڑوں کے درمیان بٹھانا تاکہ مشورے میں آسانی ہو، کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، اگر تو اپنے گھر کے اندر بلا کے بٹھانا اور مشورے لینا، یہ تو اس میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، اچھا ہے، چلیں وہ بچی تھوڑا تجربہ حاصل کر چکی ہوتی ہے تو اس کو بلا کے مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ جو دوسری بچی کے رشتہ لے کر آئے ہیں ان نامحرموں کے درمیان بٹھانا، تو لازم بات ہے تو پردے کے حکم کے اعتبار سے غلط ہے۔ لیکن اگر آپ صرف مشاورت کے اعتبار سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شادی شدہ بچی کو مشاورت کے لیے گھر پہ بلانا کیسا، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے پوچھ کر آئے، اور باقاعدہ وہی اگر دور سے آ رہی ہے تو محرم کے ساتھ آئے، پردے میں آئے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔
ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اسکیم ہو گیا، اس طرح کہ میرے دوست کے واٹس ایپ سے مجھے میسیج آیا کہ مجھے 50,000 روپے کی سخت ضرورت ہے، تو میں نے اس کو 50,000 بھیج دیے۔ بعد میں جب میں نے دوست سے معلوم کیا، اس نے کہا کہ میرا موبائل تو ہیک ہو چکا تھا اور وہ پتہ چلا کہ جی ہیکرز لے اڑے ہیں وہ، تو اب وہ مجھے یہ 50,000 دینا چاہتا ہے، میں لوں یا نہ لوں؟ دیکھیں اس میں دو صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اس طرح کوئی ہیکنگ ہو جاتی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ جس کی ہیک ہوئی ہے، کوئی بعض اوقات ای میل آئی ڈی ہیک ہو جاتی ہے یا فیس بک اکاؤنٹ یا اسی طرح واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور جب پتہ چل جاتے ہیں تو ایسے لوگ فوراً سے پیشتر اپنے جتنے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے میسج بھیجتے ہیں کہ جی ہیک ہو گیا ہے، آپ کسی پر اعتماد نہ کیجیے گا، یا کوئی میسج آئے تو سمجھ لیں میری طرف سے نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح ہوا کہ دوست کو موقع ملا تھا، اس کو پتہ تھا کہ ہیک ہو گیا ہے، پھر بھی اس نے اطلاع نہیں دی اور آپ دھوکے میں مبتلا ہوئے، تو پھر تو دوست کو اس کوتاہی کی بنا پر آپ کے اس نقصان کو بھرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو اتنا موقع نہیں ملا یا وہ بھی کوشش میں ہی تھا اور اس دوران ہی ہیکرز نے کام کر دیا اور آپ نے اعتماد کر کے پیسہ دے دیا، تو بہرحال اس میں جو دوست کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، تو اب اس سے 50,000 لینا یہ ایک زیادتی ہوگی۔ تو یہ آپ معلوم کر لیں دوست سے، اس کے حساب سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اس طرح جملہ کہا کہ اگر ہمیں یہاں کا پاسپورٹ مل جائے تو ہم سعودیہ یا مصر شفٹ ہوئیں گے۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ اس طرح کا جملہ کہنا کیا یہ منت میں شمار ہوتا ہے؟ نہیں، یہ منت میں شمار نہیں ہوتا۔ منت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کسی عبادت کے ارتکاب کا وعدہ کرنا۔ اس کے لیے لفظ وعدہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو بس جیسی الفاظ اتنی آواز سے وہ کہہ دے کہ اپنے کان سن لے، اس پہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اور منت کے اندر ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ جس اس نے عبادت کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس کی جنس سے کوئی عبادت اس پہ فرض یا واجب ہو۔ جیسے اگر وہ 2 نفل کا کہتا ہے تو دیکھیں فرض نماز بھی ہے، نماز دونوں کی جنس ایسی، اور بعض نمازیں ہم پہ فرض ہیں، بعض واجب ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے روزہ ہم پہ فرض ہوتا ہے رمضان کا، تو نفل روزے کی منت مان سکتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے کہا کہ میں 10 دفعہ سبحان اللہ کہوں گا اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ حقیقتاً کوئی ذکر الہی فرض نہیں ہے، تو یہ منت نہیں بنے گی۔ یہ ارادہ عبادت تو ہے، لیکن حقیقتاً منت وہی ہوتی ہے کہ جس کی جنس سے کوئی عبادت پہلے ہم پہ فرض یا واجب ہو۔ اب یہاں جو جملہ کہا ہے یہ کوئی عبادت بھی نہیں ہے، نہ اس کی جنس سے کوئی چیز فرض یا واجب ہے، لہذا یہ ارادے کا صرف اظہار ہے، اس میں منت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ یو کے سے مجھے میسج کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے، وہاں جب کوئی دفعہ فوت ہو جاتا ہے تو 2 قبریں بنائی جاتی ہیں، اس طریقے سے کہ 8 فٹ گہری قبر بناتے ہیں، نیچے مردے کو رکھ کر اور پھر درمیان میں سل رکھ دیتے ہیں، پھر جب دوسرا مردہ آتا ہے تو اس کو اوپر رکھ کر پھر اوپر کی زمین بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح بظاہر ایک ہی قبر میں 2 مردے دفن ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ خلاف سنت طریقہ ضرور ہے، بالکل خلاف سنت ہے، کیونکہ ہر مردے کی الگ الگ قبر ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں 2 چیزیں ہیں کہ اگر تو یہ وہاں کا قانون بن چکا ہے کہ اسی طرح کی قبریں بنیں گی اور اسی طرح مردے دفن ہوں گے، تو پھر خلاف قانون نہ جائیں اور اسی طریقے سے اپنے مردے کو دفنا دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون ایسا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کہ جگہ نہیں ہے، اور اگر آپ کسی اور جگہ الگ مردے کو دفنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی مہنگی پڑتی ہے، قبریں بعض اوقات بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا سستی پڑتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی آپ اپنے آپ کو حرج سے بچانے کے لیے اس طرح کی قبر میں دفن کر سکتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی پوچھا کہ جگہ کی تنگی ہے تو بعض اوقات ایک ایک قبر میں 2 3 مردوں کو دفنا دیا جاتا ہے، تو آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو جب بھی حرج پیدا ہوگا، حرج سے مراد ایک آزمائش، سخت تکلیف کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، وہ کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے علاوہ متبادل حل نہ ہو، اور اگر آپ وہ نہ کریں تو خرابیاں پیدا ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ مردے کو باہر رکھیں گے، وہ بیچارہ کب تک باہر پڑا، وہ سڑ جائے گی لاش، یا اس کو سرد خانے کے اندر بھی نہیں رکھوا سکتے۔ تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، آپ علیحدہ بھی آرام سے دفنا سکتے ہیں اور اتنی مہنگی بھی نہیں پڑے گی، تو افضل اور اعلیٰ وہی سنت کے مطابق دفنانا ہے۔ ایک بھائی نے یو کے سے ہی مجھے میسج کیا تھا کہ میں نے 3 کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی، 2 میں مجھے فائدہ ہوا، تیسرے میں نقصان ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے 3-4 ماہ میں یہ نقصان بھی ریکور ہو جائے گا۔ اس کی شرائط یہ ہیں کہ کم از 20,000 پاؤنڈ سے
زیادہ ایک تو انویسٹمنٹ ہم اس میں نہیں کر سکتے ایک کمپنی میں، اور کوئی ملک سے باہر والا نہیں کر سکتا، اور تیسرا نقصان صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کمپنی بینک کرپٹ ہو جائے، یعنی کوئی بینک کو ادائیگی نہیں کر سکی تو وہ گئی، ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں جیسے، تو ایسی ٹریڈنگ کرنا میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں کہ ملک والا ہی کر سکتا ہے اور 20,000 سے زیادہ کوئی پاؤنڈ سے زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ شرطیں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ فاسد ہو، اور یہ مداربت ہے اصل میں کہ آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اور کمپنی ورک کر رہی ہے، اور اس میں جو نفع ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کو نفع کی مقدار معلوم ہو کہ کتنے % نفع ہوگا۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیے کہ جب آپ مداربت کرتے ہیں تو اس میں نقصان رب المال کا ہوتا ہے، جو مال ملاتا ہے وہ جو کام کر رہا ہے اس کو مدارب کہتے ہیں، نقصان اس کے ذمے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے کسی مدارب کو پیسے دیتے ہیں، اس نے 3 جگہ انویسٹ کیا، 2 جگہ سے فائدہ ہوا، تیسری جگہ نقصان ہوا، تو اس نقصان کی بھرپائی جو 2 جگہ فائدہ ہوا ہے پہلے اس کے پروفٹ سے یہ نقصان پورا کیا جائے گا، پھر اگر پروفٹ بچتا ہے تو پھر مدارب اور رب المال کے درمیان تقسیم ہوگا، اور اگر وہ پورا نفع ایک جگہ کے نقصان کو پورا کرنے میں ہی استعمال ہو گیا تو پھر نہ اس کو ملے گا نہ اس کو ملے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر فرض کر لیں فائدہ ہوا ہی نہیں، صرف نقصان ہوا ہے، تو وہ رب المال کا ہوتا ہے، مدارب کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر شروع میں شرط لگا دی کہ نقصان ہوگا تو آپ کا اتنا اور مدارب کا اتنا، تو یہ بھی پھر یہ ناجائز ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فائدہ اور فائدے میں پروفٹ میں دونوں طے کریں گے، اور نقصان جو ہے وہ اولاً فائدے سے پروفٹ سے پورا کرتے ہیں، ورنہ رب المال نقصان برداشت کرے گا۔ یہ ٹرمز کنڈیشنز ہیں تو صحیح۔ اب چونکہ ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ بھی علم دین سیکھیں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خود علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنے کم از کم ایک بچے یا بچی کو عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ ضرور بنائیں، تاکہ میدان معاشر میں آپ کو اس کا عظیم فائدہ حاصل ہو اور دین کی اچھی خدمت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔